السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کیا ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس نام سے ایک بہت ہی اچھی تحریر، ایک بہت ہی اچھا لیکھ ہماری نظر سے گزرا ہے، جسے لکھا ہے برادر محترم مولانا فاروق عبداللہ نارائن پوری نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو کہ عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شعبہ حدیث میں، شعبہ فقہ السنہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، دکتورا کر رہے ہیں۔ ہمیں لگا کہ یہ تحریر، یہ لیکھ بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت زیادہ لابھدائک ہے عام لوگوں کے لیے، لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس تحریر کو، اس لیکھ کو پیش کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں لوگوں کے درمیان عجیب و غریب غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں وضو ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض غلط فہمیاں اس طرح ہیں۔ نمبر 1، گھٹنے سے اوپر کپڑے کا اٹھ جانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کپڑا گھٹنے سے اوپر اٹھ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ننگا بھی ہو جائے پھر بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شریعت میں یعنی قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، شک پیدا ہو جانا۔ شک کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے کہ اس کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو صرف اس شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شریعت کا ایک اہم اصول ہے کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو یہاں پر چونکہ شک یقین کے مقابلے میں ہے، اس لیے شریعت کی نظر میں اس شک کا کوئی وزن نہیں، اس شک کی کوئی اہمیت نہیں، اس شک کی کوئی جگہ نہیں، لہذا شک پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یقین پر عمل کیا جائے گا۔ یقین کیا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے، شک کیا ہے کہ شاید آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو شک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یقین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے
جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سے ہمیں اس طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز میں ہوتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ایسا لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اس طرح کا خیال پیدا ہو تو نماز کو نہ توڑے، نماز سے نہ لوٹے جب تک کہ وہ آواز سن نہ لے یا بو محسوس نہ کر لے۔ مطلب کہ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز سے نہیں نکلنا چاہیے۔ صرف شک کی بنیاد پر نماز نہیں توڑی جا سکتی، نماز سے نہیں نکلا جا سکتا۔ ہاں، یقین اگر ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر نماز سے نکلنا ہوگا۔ نمبر 3، ہنسنا یا قہقہا لگانا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہنسنے سے یا قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شریعت میں کوئی ایسی ثابت شدہ دلیل نہیں ہے کہ ہنسنے سے یا قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ باوضو ہیں اور کسی بات پر آپ نے ہنس دیا یا قہقہا لگا دیا تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا یا گالی دینا۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا یا کوئی گندی بات کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اس سے ہمیں ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد ایسا کوئی حرام کام کر لیا، یعنی کہ جھوٹ بول لیا، گالی دے دی یا کوئی گندی بات اپنی زبان سے نکال لی، تو وہ گنہگار تو ہوگا لیکن اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے یا گالی دینے سے یا کوئی بری بات کہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں کرنا گناہ تو ہے لیکن یہ وضو کو نہیں توڑتی۔ نمبر 5، الٹی ہونا۔ وضو کرنے کے بعد اگر کسی کو الٹی آ جائے، قے ہو جائے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی بھی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ اس طرح کی بات قرآن یا حدیث میں نہیں آئی ہے کہ الٹی آ جانے سے یا قے کر دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ غلط فہمی ہی کہی جائے گی۔ الٹی آنے سے یا قے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے۔ نمبر 6، بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بال کاٹ لینے سے یا ناخن تراش لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے اپنا بال کٹوا لیا یا اپنا ناخن تراش لیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص بال یا ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے یا کٹوا لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ جب شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دلیل ہونی چاہیے وضو کے ٹوٹنے کی۔ جب دلیل نہیں ہے اس بات پر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، بدن سے خون کا نکلنا۔
اگر کسی شخص کے پیشاب یا پاخانے کے راستے سے، یعنی اگلی اور پچھلی جو شرمگاہ ہے اس سے خون نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات یا شک کی بات نہیں ہے کہ اگر پاخانے کے راستے سے یا پیشاب کے راستے سے خون نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یہ بات متفق علیہ ہے۔ لیکن اگر بدن کے کسی اور حصے سے، جسم کے کسی اور عضو سے خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناک سے خون گر گیا، منہ سے خون گر گیا یا بدن کے کسی بھی اور حصے سے سوائے دونوں شرمگاہ کے اگر خون نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بدن کے شرمگاہوں کے علاوہ کسی اور حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، لہذا اپنے اصل پر باقی رہے گا حکم، اور یہ کہ وضو باقی رہے گا گرچہ جسم یا بدن کے کسی حصے سے خون نکلے سوائے دونوں شرمگاہوں کے، دونوں میں سے کسی بھی ایک شرمگاہ سے خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، باقی بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ جنگ کے موقع پر انہیں تیر لگی، تلوار لگی، نماز کی حالت میں زخمی ہو گئے، خون نکلا بدن سے، پھر بھی انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی اور نماز مکمل کی۔ تو اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو اپنی نماز مکمل نہیں کرتے، نماز سے نکل جاتے۔ تو محترم حضرات و خواتین، یہ چند اہم اور مشہور غلط فہمیاں ہیں وضو ٹوٹنے کے تعلق سے، ان کے بارے میں بہت سارے بھائی اور بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اور صحابہ کرام نے اپنے آثار میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے تو آپ یقین کریں کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو باقی رہے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تحریر، یہ جو لیکھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، پڑھا گیا، من وعن تمام الفاظ اور شبد نہیں پڑھے گئے ہیں، بلکہ اس کو اپنے الفاظ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، عام فہم زبان میں، الفاظ میں، تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آئے، ورنہ یہ جو تحریر تھی، یہ جو لیکھ تھا، یہ ہندی میں تھا اور بہت ساری جگہوں پر جو شبد آئے تھے وہ شدھ ہندی میں تھے، اس لیے میں نے عام بول چال میں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے احکام اور مسائل، اور خاص طور سے عبادات کے، اور عبادات میں بھی نماز کے جو احکام اور مسائل ہیں، ان کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، لہٰذا اس کا درست طریقے پر انجام دینا ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے عبادات باطل ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے۔ وضو کا تعلق نماز سے ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے آثار میں۔ تو ابھی جو چند باتیں پیش کی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں اور آثار صحابہ میں نہیں آیا ہے
کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے اور انہیں قبول کرنا چاہیے اور انہیں کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ نماز اگر درست ہوگی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو پھر آگے کے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ اور نماز کب درست ہوگی؟ سنت کے مطابق جب ہماری نماز ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادات اور بالخصوص نماز ادا کرنے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ہر عبادت کو بالخصوص نماز کو قبول فرمائے اور اسے قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔